اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو میرے حکم کو مانتے ہوئے تقوی اختیار کرو اور تقوی والوں کے پاس رہو۔ اگر یہ تم دونوں کام کرو گے بہت سارے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب ایک بندہ پوچھتا ہے کیا تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، تقوی کا معنی ہوتا ہے کسی برے کام کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچ جانا، گناہوں کو چھوڑنا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اگر خود بخود گناہ چھوٹ جائے یا گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے اس کا نام تقوی نہیں، بلکہ تقوی کہتے ہیں کہ اپنے ارادے سے گناہ کو چھوڑ دینا، اس چیز کا نام تقوی کے کئی مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ تقوی کا یہ ہے کہ آدمی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آ جائے، کفر کو چھوڑ کر ایمان کی دولت کو آدمی حاصل کر لے۔ دوسرا تقوی کا مرتبہ یہ ہے تبھی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کرنے لگ جائے، نیکی کی طرف آ جائے۔ تیسرے تقوی کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی مکروہات کو چھوڑ کر مباح اور جائز چیز کرنا یہ شروع کر دے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، یہ سارے مراتب اختیار کر لیتا ہے، پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کریں گے اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے، اگر تم تقوی اختیار کر لو گے، سب سے پہلا جو تمہیں انعام ملے گا وہ بہت بڑا انعام ہے، بہت ہی اچھا انعام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ رب العزت تمہارے دل کے اندر ایک نور پیدا کر دیں گے، جس نور کی برکت سے، اس نور باطن کی وجہ سے تم حق اور باطن کے درمیان فرق کر لو گے، حق اور باطن کو تم سمجھ سکو گے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ نور باطن تمہارے اندر پیدا کر دیا جائے گا۔ نہیں ہوتا بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہوں، بغیر گمان کے رزق دیتا ہوں۔ میرے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں علماء کرام کا جو رزق ہے وہ من حیث لا یحتسب ہوتا ہے، اور جو علماء کرام کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کا جو رزق ہے وہ من حیث یحتسب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں وجہ تقوی ہے، کیونکہ علماء کرام پورا دن قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، پورا دن اللہ اللہ کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں اور مسجد کے اندر رہتے ہیں، خانقاہ اور مدرسے میں رہتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کی بدولت جو ان کو رزق ملتا ہے وہ من حیث لا یحتسب ہوتا ہے، ایسی ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، جبکہ عوام کا ایک گمان ہوتا ہے کہ جب ہم کمائیں گے، ہم محنت کریں گے تب ہمیں رزق ملے گا، تو علماء کا رزق من حیث لا یحتسب ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اس کو وہ رزق جس کے لیے انسان دنیا کے اندر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، صبح شام ایک کر دیتا ہے، وہ رزق کی تنگیاں اس پر دور کر دیں گے، رزق کی وسعت کر دیں گے، من حیث لا یحتسب رزق عطا کریں گے۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو مخرجا، اگر وہ کسی پریشانی کے اندر ہے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ فرمایا اسی پر بس نہیں، اللہ من امرہ یسرا، اگر وہ کسی مشکل کے اندر ہے اس کے لیے مشکلات آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت مشکل سے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتے ہیں، مشکلات کو آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کیا یہی پر بس ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، جب تو تقوی اختیار کرے گا تمہیں یہ سارے انعام دیے جائیں گے، اور سب سے بڑا انعام جو دیا جائے گا تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا۔ اسی پر بھی بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اے مسلمان، اے انسان، جب تو تقوی اختیار کرے گا تقوی کی بدولت تمہیں پھر یہ بھی انعام ملے گا کہ جس طرح تیرا رزق وسیع ہو گیا، جس طرح تجھے مشکلات سے نکلنے کے راستے مل گئے، تمہاری مشکلات
معاملات آسان سے آسان تر ہوتی چلی گئی، اس طریقے سے تمہارے گناہ بھی ختم ہو گئے۔ اب فرمایا گناہ تو نہیں رہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس تقویٰ کی بدولت میں تیرے لیے بہت بڑا اجر عظیم عطا فرماؤں گا، بہت بڑا اجر عظیم تیرے لیے لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ ہے تقویٰ کے انعامات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کے توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔